بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اور رسول سے غداری نہ کرو۔ فرمان اقدس الہی ہے، اے ایماندارو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت 27۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، بے شک خدا خیانت کار گناہگار شخص کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت 107۔ قرآن کریم اور نبی کریم کو سب سے زیادہ جس اخلاقی مسئلے پر تشویش ہے وہ خیانت اور بے وفائی ہے، کیونکہ جو شخص اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ خدا، رسول اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت اور اطاعت نہیں کریں گے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں تو گویا یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں اور کبھی اس عقیدے سے روگردانی نہیں کریں گے، اور جو کچھ آپ کی تعلیمات اور احکامات ہیں ان کی پابندی کریں گے۔ اس لیے ہم پر خدا اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کی پابندی لازم ہے۔ یہی صورتحال معاشرے کی بھی ہے، جہاں لوگوں نے ایک دوسرے سے مختلف وعدے اور معاہدے کیے ہوتے ہیں۔ کہیں کچھ معاملات میں ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں۔ یہی بندھن، پابندیاں اور امانت داری معاشرے کی فلاح و بہبود اور امن و سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف امانتیں ہوتی ہیں۔ انسان کا نفس بھی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کی حفاظت، اس کو ظلم و زیادتی سے بچانا اور ہر اس کام سے روکنا انسان کی ذمہ داری ہے جو اسے جہنم میں دھکیلنے کا باعث بنے یا دنیا میں نقصان کا موجب ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مادر و پدر آزاد خلق نہیں فرمایا ہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں، بلکہ اللہ نے خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور شعور کی دولت سے مالا مال کیا ہے تاکہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہوئے منحرف نہ ہوں اور اپنے تمام معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ بطریق احسن نبھا سکیں۔ خود احتسابی ہماری اولین ذمہ داری۔ بس ہماری اولین ذمہ داری اپنے نفس کی امانت کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ سورہ نساء آیت 107۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک مسلمان شخص نے چوری کی اور اس کے رشتہ داروں نے اسے سزا سے بچانے کے لیے ایک یہودی کو مورد الزام ٹھہرایا اور اسے پکڑ کر جھوٹے گواہوں کے ساتھ رسول کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تو یہودی ہے، ایک مسلمان کی مصلحت میں یقیناً فیصلہ یہودی کے خلاف آئے گا، لیکن اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوری مسلمان کرے اور سزا یہودی کو دی جائے۔ اس مسلمان نے اپنے نفس، اپنے خدا، رسول اور دین کے ساتھ غداری کی تھی، اسے اس دنیا میں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اگر اسے دنیا میں سزا نہ بھی ملی تو وہ آخرت میں سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ علاوہ ازیں ہر گناہ اور برائی کے معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ بدکاری ہو، چغل خوری ہو، حرام خوری ہو، کسی پر ظلم ہو، کسی کی غیبت ہو یا کسی ظالم کی حمایت ہو، ان کا اجتماعی نتیجہ ضرور نکلتا ہے اور روحانی طور پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی ہے۔ یہ ساری برائیاں اپنے نفس کے ساتھ خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ یہ اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، حتیٰ کہ اپنے پروردگار سے، اس کے رسول سے اور دین اسلام سے انحراف ہے۔ خواہشات کی پیروی، روحانی پسماندگی۔ بس ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی مصلحت کو سمجھے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل ہی
نفس کی مصلحت ہے اور اسی میں ہی ان کا مفاد ہے۔ ممکن ہے ایسے کام ظاہری طور پر مفید نظر آئیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے نہ صرف مفید نہیں بلکہ بہت نقصان دہ ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے روحانی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ان پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا اور رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ گھاٹے کا سودا۔ جب قیامت کے دن نفع اور نقصان کو پرکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں آپ نے خیانت، جھوٹ وغیرہ سے جو فائدہ حاصل کیا تھا اس کی آخرت کے گھاٹے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس مال و دولت کی کیا قیمت ہے جو آپ کو جلدی چھوڑ جائے اور اس کے بدلے اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لینی پڑے، اور اس سے بڑھ کر معاشرے اور اپنے ضمیر کے آگے رسوا ہونا پڑے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے اثرات پر غور و فکر کریں کہ اس عمل کے مذہبی اور معاشرتی طور پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھ سکیں۔ جب ہم کسی چیز کو صرف ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ نظر ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور ہر عمل کو اس کی مختلف جہتوں سے پرکھیں۔ جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت 27۔ خدا کی نافرمانی خیانت ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک عہد ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے، ہم پر رحم کرے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے سے اجتناب کریں۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا بھی وہی معاملہ ہے جو لوگوں کے باہمی معاہدوں کا ہوتا ہے، یعنی ایک فریق پر عہد کی پابندی اس صورت میں لازمی ہوتی ہے جب دوسرا فریق بھی اس عہد کی پاسداری کرے اور خدا کی رحمتوں اور نعمتوں سے استفادے کا شکرانہ اور صلہ یہ ہے کہ بندہ اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچے، کیونکہ شکر منعم عقلاً بالاتفاق واجب ہے۔ پیغمبر اکرم سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت سے انحراف کیا جائے۔ لوگوں کی امانتوں میں خیانت صرف مال و دولت سے مخصوص نہیں بلکہ تمام وہ معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں ان میں خیانت منع ہے، جیسے شادی کا معاملہ ہے۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان ایک بندھن اور عہد ہے، اور حقوق زوجین ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو میثاق غلیظ، بہت مضبوط بندھن سے تعبیر کیا ہے۔ ازدواج عقد اور دیگر عقود معاہدوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں مال کے بدلے مال ہوتا ہے، یہاں زندگی کے بدلے زندگی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کے مطابق بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ سورہ بقرہ آیت 187۔ یہ ایک زندگی کا دوسرے کی زندگی کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہے جو بہت ذمہ داریوں اور سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی بات ان ملازمین کے لیے بھی ہے، چاہے ان کا تعلق نجی اداروں سے ہو یا سرکاری اداروں سے۔ ان کی ذمہ داریاں معین ہیں، ان کی ڈیوٹیوں کا تعلق عوام سے ہے۔ اگر بیمار ہیں تو آپ چھٹی کر سکتے ہیں، لیکن اگر تندرست ہیں تو بیماری کے بہانے چھٹی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے۔ اور جو ڈاکٹر ایسے بہانہ باز لوگوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دیتا ہے وہ بھی خائن ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح ڈیوٹی کا مکمل دورانیہ آپ کے پاس عوام یا مالک کی امانت ہے، بس کسی ملازم کو یہ حق نہیں کہ وہ ڈیوٹی کے اوقات میں مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر غائب ہو جائے۔ الغرض ادارے اور کام کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے جس کا ہمیں ہر حال میں احترام کرنا اور پابند ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر اپنی ذمہ داری سے خیانت شمار ہوگا، کیونکہ ہر وہ ذمہ داری جس کو نبھانے کا ہم عہد کرتے ہیں، چاہے زبانی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اس کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ ہم عہد شکن اور خیانت کار شمار ہوں گے۔ اسی طرح ہمارا وطن بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے جو ہم سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، بس ہمیں اپنے وطن کے خلاف جاسوسی کرنے
گروہی، مذہبی اور سیاسی اختلافات پیدا کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے، بالخصوص ان ممالک میں جو بہت حساس ہیں اور دشمن کی سازشوں کا شکار ہیں۔ وہاں کوئی بھی ایسی ویسی بات حالات کو خراب کر سکتی ہے اور پورا ملک مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مادر وطن ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ خیانت احادیث کی نظر میں۔ خیانت سے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے بعد ہم رسول اکرم اور آپ کے اہل بیت کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی گھر میں موجود ہو تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے اور اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب نوشی، بدکاری۔ وسائل الشیعہ جلد 28 صفحہ 242۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، مومن کی سرشت میں یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی: خیانت اور جھوٹ۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 13۔ رسول کریم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے پاس رکھی ہوئی امانت کی پرواہ نہ کرے یہاں تک کہ وہ امانت ضائع ہو جائے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی عزت و ناموس اور مال میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 12۔ امیر المومنین علی فرماتے ہیں، خیانت منافق کی جڑ ہے، خیانت کفر کی بنیاد ہے، خیانت جھوٹ کا بھائی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 14-15۔ ایک شخص امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں حج کے لیے مکہ جانا چاہتا ہوں، جبکہ مجھ پر فرقہ مرجعہ کے ایک شخص کا قرض ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ امام محمد باقر نے فرمایا، پہلے تم اپنا قرض ادا کرو۔ دیکھو، جب تم حج کے موقع پر خدا سے ملاقات کرو تو تمہیں ہر قسم کے قرض سے آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ من لا يحذر الفقیہ جلد 3 صفحہ 183۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حج و زیارات پر جانے سے پہلے اپنے قرض ادا کریں، پھر حج و زیارت کے لیے جائیں۔ امام علی فرماتے ہیں، خیانت تقوی کی کمی اور بے ایمانی کی واضح دلیل ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 14۔ امام جعفر صادق نے اپنے اموال کے حساب کتاب کے لیے ایک شخص کو وکیل بنایا۔ وہ آپ کے پوچھنے پر اکثر یہ کہتا کہ خدا کی قسم میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا، اے شخص، میرے لیے تیری خیانت اور میرے مال کا ضائع کرنا دونوں برابر ہے، مگر یاد رکھ خیانت تیرے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص رزق سے بھاگ کھڑا ہو تو رزق خود اس کا پیچھا اس طرح کرے گا یہاں تک کہ اسے جا لے گا، جس طرح موت سے بھاگنے والے کا موت پیچھا کرتی ہے اور بالآخر اسے جا پکڑتی ہے۔ جو شخص خیانت کرتا ہے اس کے رزق سے اتنا ہی کم کر دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ علیحدہ لکھا جاتا ہے۔ کافی جلد 5 صفحہ 304۔ سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ ایک شخص میری کچھ رقم کا مقروض ہے، مگر وہ قسم کھا کر اس سے انکار کرتا ہے، اب جبکہ اس کا کچھ مال میرے ہاتھ آیا ہے تو کیا میں بھی اپنے مال کے بدلے اس کا یہ مال رکھ لوں اور اس کی طرح انکار کرتے ہوئے قسم کھا لوں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اگر اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس کام پر تم اس کی مذمت کرتے ہو تمہیں ہرگز وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کافی جلد 5 صفحہ 98۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے، اپنے بھائی کا راز فاش کرنا خیانت ہے، اس سے اجتناب کرو۔ مستدرک الوسائل 8 صفحہ 398۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت کے فرامین پر عمل کے ذریعے اپنی زندگیوں کو منور کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو خدا اور رسول کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے تو استغفار کریں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی ایمانداری سے گزارنے کا عہد کریں۔